ہیں تو اپنی ہمت کے مطابق مدد کر دیں، لیکن بیماری اس وقت پڑتی ہے جب دولت کی فراوانی ہو جائے۔ غریب آدمی کو چاہ چڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے، بسم اللہ کریے ساڑھے مہمان آ گئے، اور امیر آدمی لو جی آج پھر آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس جرم کی کہ مہمان آنے پر، اپنے عزیز و قارب کے آنے پر جو منہ بسورتا ہے، جس کو دل میں کڑن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بڑی سخت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس روز اس رشتہ داری کو پیدا کیا اس کو بھی ایک شکل و صورت دی، اور یہ بھاگ کر اللہ کے عرش سے چمٹ گئی۔ تو رشتہ داری نے کیا کہا، اللہ یہ انسان مجھے توڑیں گے، تو اللہ نے کہا کیا اس بات پر خوش ہیں، من وصل اخی وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑ لوں گا، ومن قطع اخی قطعتہ، اور جو تجھے توڑے گا میں اپنی رحمتوں سے محروم کر دوں گا۔ یہ رشتہ داری کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہو کے رہتا ہے۔ تو ذرا چیک کر لیں، ہمیں شکوہ ہے کہ کاروبار نہیں چلتے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے رشتہ داروں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، فلاں تو سلام دعا بھی بند ہے، فلاں کا موبائل آئے نہیں سننا، فلاں گھر پہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، فلاں آ جائے تو بچے کو کہتے ہیں ان کو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچوں کو بھی جھوٹ سکھا رہے ہیں، اور پھر وہی بچہ جب 10-12 سال کا ہو گیا ابو کو گیڑے کراتا ہے تو آندہ ہے پتہ نہیں یہ کدے تے گیا ہے، پیو آندہ ہے یہ مامے تے ٹر گیا ہے، تے ماں آندھی نہیں تائے تے گیا ہے۔ تے دا مطلب کی ہویا کہ دو پاسے گیڑے کرانے والے جمے سن، تو وہ بچہ دو سائڈوں تو سیکھ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی سخت سزا دی، فما فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اگر اللہ منصب دے دے، عہدہ دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے، اللہ نے رزق میں برکت دی ہے، اور تم رشتہ داریاں توڑنے لگ جاؤ گے، تم زمین میں فساد کرنے لگ جاؤ گے، تو اللہ کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ لوگ جو رشتہ داریوں کو دولت کی وجہ سے توڑتے ہیں، جو امیر ہونے کے بعد رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، جن کو منصب اور عہدے مل جائیں اور وہ رشتہ داروں کو دور کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان پر میری لعنت بھی ہے، ان کو میں آنکھوں سے اندھا اور ان کو کانوں سے بہرا کر دیتا ہوں، پھر ان کو حق سنائی نہیں دیتا، پھر خاندان کے بزرگ کٹے ہو کر کہتے ہیں یار کوئی تو خیال کر لو، اللہ نے بڑا خیر کیتی ہے، غریب ہے تہاڈا بھرا، صلح کر لو، اندر نے جی نہیں یہ نال تو بائیکاٹ پکا ہے، اس کی تو بات ہی نہ کریں، اس کا نام ہی نہ لیں میرے پاس، کیوں نہ لیں؟ کیونکہ اب میرے پاس دولت ہے، اب میرے پاس شہرت ہے، اب میرے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، اس لیے غریب بہن بھائی اب میرا نہیں رہا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ نہیں سن رہا، بلکہ اللہ نے وہ توفیق ہی چھین لی ہے جس سے کانوں میں آواز جاتی تھی، اب اس کو غریب بہن بھائی نظر نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ اب اس کے دل میں نرمی کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے آسمان سے لعنت پھیر دی ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں ہم سب کو جھانکنا چاہیے کہ جس کے ساتھ میرا بائیکاٹ چل رہا ہے کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ وہ میرے سے کمتر ہے، غربت ہے، مال نہیں ہے، عزت نہیں ہے، شہرت نہیں، اس وجہ سے اگر یہ کر رہے ہیں تو فوراً توبہ کر لیں، اندر ہی اندر دل کے اندر ابھی توبہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کہیں پکڑ ہی نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسری حدیث کہتے ہیں جی کہ جس گھر میں مرد حضرات یا خواتین کپڑے پہنتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں پہنیں گے اس گھر میں غربت آ جائے گی، اللہ ٹنگے گا، بچاں گے کدھروں؟ تو یہ اسلامی ادب کے خلاف ہے، لیکن اس کو اللہ کے رسول کا فرمان بنا کر پیش کرنا یہ غلط ہے۔ یہ کہنا کہ اس سے ہی غربت آئی، اور بندہ سوچی پیارے میں کدن شلوار پٹھی پائی تھی، آج جڑا میرا کاروبار چ نقصان ہویا پتہ نہیں کدن ہویا تھی، وہ سوچ کے پاگل ہو جائے گا بھی کدن ہویا تھی حادثہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار اور امت کو ادب کیا سکھایا ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وفی شأنہ کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اچھے اچھے کام ہیں سب میں دائیں سائڈ کو پسند کرتے تھے۔ کنگھی کرنی ہے تو پہلے سائڈ سر کے دائیں سائڈ کی، اگر جوتا پہننا ہے تو پہلے دایاں جوتا پہننا ہے، اگر کپڑے پہننے ہیں تو پہلے دائیں سائڈ پہننی ہے، وضو کرنا ہے تو دائیں اعضاء کو پہلے دھونا ہے، بائیں کو بعد میں دھونا ہے، غسل کرنا ہے تو پہلے دائیں حصے کو دھونا ہے پھر بائیں کو دھونا ہے۔
یہ بات تو ٹھیک ہے، اسلامی ادب ہے کہ دائیں سائڈ کو ہمیشہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اگر کوئی بھول کے بے دھیانی میں جلدی میں بایاں پاؤں پہلے پہن لے، بایاں جوتا پہلے پہن لے تو اس سے گھر میں بے برکتی آ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں مشہور بھی نہیں کرنی چاہیے، اوے تو آج شلوار پٹی پائی تھی نا، بس اور نہیں تیری جاب ہونی، انٹرویو تو فیل ہویا ہی ہویا۔ تو بندے کو وہم کا شکار کر دیتے ہیں، اور ایک دفعہ ایسا خطرناک وہم ذہن میں بیٹھ جائے تو ایسے بزرگوں کی سٹوریاں بھی سنی ہوئی ہیں جو کراچی جا رہے ہیں اور کراچی جا کر کام کرنے کی بجائے واپسی ٹرین لے کر واپس آ جاتے ہیں سائی وال یا لاہور۔ کیا ہوا ہے؟ ٹرین پر بیٹھتے ہوئے میں نے بایاں پاؤں رکھ دیا تھا، اتنا سفر کر کے واپس دوبارہ ٹکٹ لے کر ٹرین پر بیٹھتے ہوئے دایاں پاؤں رکھیں گے، ہون میرا کم ہوئے گا، پہلے نہیں سی ہونا۔ تو یہ وائرس دماغوں میں نہیں بیٹھنے دینا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی غربت نہیں آتی، بس اللہ سے ڈرتے رہیں اور سچ بولتے رہیں، اللہ خیر فرمائے گا۔ چوتھا عمل کہتے ہیں جو بندہ مغرب کے بعد سو جائے عشاء سے پہلے پہلے تو اس کے گھر میں بھی غربت آتی ہے۔ اب ایک بندہ صبح فجر سے گیا ہو اور شام سے پہلے آیا ہے کام کاج سے مزدوری سے تھکا ہوا، آگے نماز پڑھی ہے مغرب کی اور جہاں بیٹھا تھا روٹی کھا کے وہیں سو گیا، تو یہ گھر تو بے برکتی پکی ہے۔ پھر مزدور سب کا بیچارہ تو سارا گیا نا۔ جو ڈرائیونگ کر کے کراچی سے ابھی پہنچا ہو اور شام کی نماز پڑھ کے وہ کہتا ہے میں تھوڑا آرام کر رہا ہوں، نہیں نہیں بے برکتی آ جائے گی سومی نا، یہ بالکل فضول اور بےہودہ باتیں ہیں۔ ہاں اسلامی ادب یہ ہے کہ عام روٹین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونا ناپسند کرتے تھے، وجہ عشاء کی نماز خراب ہوگی، وجہ اگر سو کے رات کو 1 بجے اٹھا ہے تو دوبارہ نیند نہیں آئے گی، اور پھر فجر کی نماز کے پہلے نیند آئے گی اور فجر کی نماز بھی خراب ہوگی۔ تو اس لیے آپ مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا ناپسند کرتے تھے۔ تو اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو مغرب کے بعد سویا تو اس کے گھر میں بے برکتی آ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک آخری مزیدار بات انہوں نے کی کہ جو بندہ اپنی آمدن سے زائد خرچ کرتا ہے اس کے گھر میں بھی بے برکتی آ جائے گی۔ تجربے کے طور پر تو بات ٹھیک ہی لگتی ہے کہ جس بندے کی آمدنی 50,000 مہینہ ہے اور وہ خرچہ کرے 2 لاکھ کے حساب سے تو پھر برکتی آنی ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرنا یہ سمجھداری کی علامت ہے، اپنی آمدن سے زائد خرچ کرنا لوگوں میں شوشہ بنانے کے لیے یہ حماقت ہے، لیکن اس کو کہنا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس سے بے برکتی آ جائے گی، یہ غلط ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلا لو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں لوگو کھاؤ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اللہ نے جو نعمتیں دی استعمال کرو، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کا مطلب کہ آپ کی ضرورت سے زائد آپ مت خرچ کریں۔ مہمان 2 آئے ہیں اور کھانا اتنا تیار کروایا ہے کہ 20 بندے بھی ہوں تو ختم نہیں ہوگا، اب وہ زائد کھانا کہاں جائے گا؟ وہ یا تو فریج میں پڑا پڑا خراب ہوگا یا آپ پھینکیں گے۔ اتنا حوصلہ تو ہے نہیں کہ چلو اس کو پیک کر کے ہمسایوں کو دے دیں، رشتہ داروں کو دے دیں، ایسا حوصلہ اب رہا نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کہتا ولا تبذر تبذیرا، اسراف کے ساتھ ساتھ فضول خرچی بھی نہیں کرنی، جتنی ضرورت ہے اپنے وسائل کو اتنا استعمال کرو، کھاؤ بھی پیو بھی لباس بھی پہنو، کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں آپ نے اسراف کیا کہ 10 بندے دعوت پر آئے ہیں اور آپ نے 100 بندے کا کھانا تیار کرا، یار کھلا ہونا چاہیے تھا، کٹے نہ، وہ کنا کو کھا لینا انہوں نے۔ 10 15 20 بندے آپ کی دعوت پر آ رہے ہیں اور کھانا آپ 100 بندوں کا تیار کرا رہے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ اسراف ہے، اس سے بچ جائیں۔ جتنے افراد ہیں اس کے حساب سے کھانا بہترین تیار کرائیں، یہ مہمان کی تکریم ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ یہ فضول خرچی ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ بھی دی ہوئی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ ایسا بھی آئے گا۔ کون سا طبقہ؟ فرمایا سیکون رجال من امتی یاکلون الوان الطعام، میری امت میں ایک ایسا طبقہ بھی آنے والا ہے جو رنگ برنگے کھانے کھائے گا۔ ہس کے آدھے جی ہوں ہوٹل رہ کیڑا گیا جتوں اسی نہ کھادا ہوئے۔ اور میں نے ایک کو کہا ہے بچہ ناراض ہے، ذرا اس کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے کھانا شانا منگوا کے کھلا دیو۔
وہ مجھے آگے سے ہنس کے کہتے ہیں قاری صاحب پہلے اس ہوٹل کا نام دسو جتھے نہ گئے ہون، اس ہوٹل کی وہ ڈش بتائیں جو آج تک باقی رہ گئی ہو، اگر کوئی لاہور میں نیا ہوٹل کھلا ہے کوئی نئی ڈش چاہیے تو پھر وہ بتائیں، منگوا دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ ایک طرف میکڈونلڈ کا بائیکاٹ چل رہا ہے، واقعی ایمانداروں نے بائیکاٹ کیا ہے، الحمدللہ یہودیوں کی مصنوعات کو مسلمانوں نے چھوڑا ہے، لیکن دوسری طرف ابھی بھی آج جا کر دیکھیں میکڈونلڈ پر باری کوئی نہیں آ رہی، رش لگا ہوا ہے۔ لاہور میں تو بار صورت یہی ہے، میں نے رات کو گزرتے ہوئے دیکھا گاڑیوں کھڑی کرنے کی جگہ کوئی نہیں تھی وہاں پہ۔ تو ابھی تک یہ چل رہا ہے، رنگ برنگے کھانے، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، رنگ برنگے مشروبات، یہ فلاں ڈرنک ہے، یہ فلاں ڈرنک ہے، یہ فلاں ڈرنک ہے، اور تیسرے دن آ جاتی ہے ریسرچ کہ یہ نقصان دہ ہے، پہلے پیائی جاتے ہیں بعد چ نقصان دہ کر دیتے ہیں، چلو اس سے کینسر ہوتا ہے، اس سے گردے فیل ہوتے ہیں، اس سے جگر خراب، اس سے معدہ خراب، پہلے تعریفیں کر کر کے والوں کو بچوں کو کھلاتے ہیں اور بعد میں پابندیاں لگاتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کا ملک ہے۔ اور آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، اور کپڑے بھی ایک سے بڑھ کر ایک نوکھا کہ میں پورے معاشرے میں نظر آؤں کہ میرے جیسا لباس کسی کا نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن، عجیب و غریب قسم کے کپڑے۔ اور چوتھا کام وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، ان کے پاس بیٹھ جائیں تو منہ رگڑ رگڑ کے باتیں کریں گے، ایسے جیسے اس سے بڑا دانشور دنیا میں کوئی نہیں، نہ کوئی دین کا مسئلہ نہ کوئی دنیا کا مسئلہ، ہر مسئلے میں ٹانگ اڑائی ہے۔ اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب وہ مجھے فون کرتے ہیں نا، اے بھٹی صاحب ایس مسئلے ذرا تفصیل نال دلائل کر لے جی، ایک دوست نہ ذرا گفتگو چل دی پی تو نہ کر، تیرا مناظرہ ہو گیا تو دلائل ہوں بھٹی صاحب تینوں دین اسسٹنٹ رکھ لئی بھٹی صاحب نو، اتنے میسج ہیں میرے تو سارا دن وہ میسج دیکھنے بھی ممکن نہیں ہوتے۔ تو اگر جی میسج سننے کے بعد بھٹی صاحب ذرا اس مسئلے دلائل ذرا تفصیل نال کر لیا جی مینوں، واہ 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 سبحان اللہ۔ تو آمنہ کے لال کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چار صفات کے حامل، رنگ برنگے کھانے کھانے، رنگ برنگے مشروبات، رنگ برنگے لباس، اور باتوں میں بڑبڑ کرنے والے، اولئک شرار امتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میرے امت کے بدترین لوگ یہ طبقہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں دین کے آداب کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اسلامی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی والی بوٹی پکڑ کے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں رواج آ گیا نا کانٹے اور چھری کے ساتھ، تو انہوں نے حدیث بنا دی کہ جو بندہ دانتوں سے روٹی توڑ کے کھاتا ہے تو اس کے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی اگر کسی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کے گھر میں بھی غربت آ جاتی ہے۔ بوقت ضرورت کوئی جگہ ایسی ہو جہاں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، بشرطے کہ کپڑوں پر چھینٹے نہ پڑیں۔ آمنہ کے لال نے زندگی میں ایک بار کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے تاکہ امت کو سہولت مل جائے، تو جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر عورت نے کھڑے کھڑے اپنے بال کنگھی کی گت بنائی تو اس پر بھی غربت آ جائے گی۔ اور اگر بٹن ٹوٹا ہوا تھا، بیگم نے خاوند کو کھڑے کھڑے بٹن کو ٹانکا لگا دیا تو غربت آ جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے واش روم میں جا کر باتیں کی تو غربت آ جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ الٹا سو گیا تو بھی غربت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فراڈیوں سے بچائے جو اس طرح کے ڈراوے ہمیں دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اسلامی ادب کے خلاف ضرور ہیں، لیکن اس سے غربت آ جائے گی ایسی کوئی بات اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی ہے۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، ان کے بزرگ رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، ایک دو اور بھی خبریں ہیں، دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیں گے اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی زندگی کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، اللہ جو ان کی نیکیاں تھیں وہ قبول فرما لے، اللہ ان کو قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما،
اللہ روحانی اور جسمانی صحت عطا فرما دے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ محب وطن بنا دے، اللہ محب اسلام بنا دے۔ یا اللہ میرے جن بھائیوں اور بہنوں کے پاس اولاد نے ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ برکت نازل فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔